اب آپ کو براہ راست سے چلتے ہیں چیئرمین پی سی بی محسن نقوی پریس کانفرنس کر رہے ہیں. Street cricket, backyard cricket, practicing in front of the mirror in the night time, like trying to be the next big thing. But I'm very, very proud, and thank you so much to all of my people who have been my support staff, everybody who has put us in a position to come where we are today. And jitna bhi shukar kare utna kam hai. So very excited, اور سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ as the honorable representative also mentioned and the minister, کہ this is much more than just buying a franchise. This is like a combination. This is a coming together of two different cultures in two different countries, and I think we will try our best to be the best representative of the both worlds. So thank you again, and we're very excited. Thank you. Hamza sahab. Bismillahirrahmanirrahim. First of all, الحمدللہ رب العالمین کہ اللہ نے موقع دیا ہمیں آج کامیاب کیا. اور سیکنڈلی اگین تھینک یو ویری مچ چیئرمین صاحب سلمان بھائی فار میکنگ دس ونڈرفل ایونٹ اینڈ اے ٹرانسپیرنٹ ایونٹ فار اس کمنگ فرام اوورسیز پاکستان. کہ ایز این اوورسیز پاکستانی اٹس ڈریمس ایوری ونس ڈریمس کہ وہ پاکستان کے لیے کچھ کریں. اینڈ واٹ ادر اینڈ بگر پلیٹ فارم دین کرکٹ. کرکٹ رنز ان آور بلڈ. Cricket run in our blood. So alhamdulillah ji, again a moment of a dream come true. Looking forward and get ready Sialkot. Sialkot کے پاس ایئرپورٹ تو تھا, ایئر لائن بھی تھی, اب ان کی اپنی کرکٹ بھی ٹیم بھی آ گئی الحمدللہ. اینڈ انشاءاللہ تو سیالکوٹ کی جو ہے اسپورٹس کی انڈسٹری کہ انشاءاللہ اس میں ہماری ٹیم ڈیفینیٹلی عزت اور ان کا اسٹیٹس ایلیویٹ کرے گی. Again, thank you everyone. Inshallah, looking forward to see you again. Inshallah, and win this title in PSL 11. Thank you. Atif sahab, aapke remarks bade zaruri hai. Thank you so much. Our lucky charm is here. Wherever she goes, she brings her luck. And I think this is a big milestone. I think it's a big milestone for PSL, and credit goes to obviously the leadership of chairman and also the working of love. So it's an ideal combination. مجھے یاد ہے کہ 10 سال پہلے 5 ٹیمیں تھیں اور 5.5 بیٹر تھے, اور آپ دیکھیں کہ جب سے چیئرمین نے کمانڈ سنبھالی ہے پی سی بی کی, سو پہلے اسٹیڈیم بنے, سب سے پہلے فین کے لیے اکوموڈیٹ کیا گیا, اس کے بعد کرکٹ کو اکوموڈیٹ کیا گیا ڈومیسٹک گراس روٹ لیول پہ. آپ نے انڈر 19 کی ٹیم کی پرفارمنس دیکھی, آپ نے شاہینز کی پرفارمنس دیکھی, اور اس کے بعد فائنلی پی ایس ایل کو ایلیویٹ کر دیا گیا. تھینک یو ویری مچ سر فار یور ویژن, یور کوالٹیز, یور لیڈرشپ, اینڈ along with your team obviously Sumair is sitting here, and of course love is everywhere. Thank you so much. Question ji. Thank you ji. Moisha from the news. Congratulations to all sir. Congratulations to Pakistan Cricket Board. Congratulations to PSL administration, and congratulations to successful bidders. My question is for the new PSL franchise owners. Sir, is there any specific reason you have picked Sialkot and you have picked Hyderabad as your team's specific reason, or your liking for that particular city? Thank you. Yes, a simple answer. I was born there, and that's it. دیکھیے انہوں نے بدلا لیا ہے, کیونکہ میں سیالکوٹ سے ہوں, لاہور کی ٹیم اون کرتا ہوں, تو انہوں نے لاہور میں رہ کے سیالکوٹ کی ٹیم لیا. ایگزیکٹلی. دیکھیے فرام بینگ پنجاب, اگر میرے پاس آپشن ہوتی تو میں ساری ٹیم سے خریدتا. آپشن ایک تھی, تو فرام بینگ پنجاب تو پریفرنس پنجاب کی تھی, تو دیٹ واز دا ریزن وی چوز سیالکوٹ. تو باقی انشاءاللہ باقی بھی میرے شہر ہے, باقی بھی میرا ملک ہے, پورا ملک ہی میرا ہے. تو انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا, باقی 5 سٹیز میں بھی ہم انشاءاللہ ڈائریکٹلی انوالو رہیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم سر, روزینہ علی 24 نیوز سے. سر میرا سوال ہے کہ
پی ایس ایل کی 2 نئی ٹیموں کا اضافہ ہو چکا ہے. کیا پی ایس ایل کا جو فارمیٹ ہے, شیڈیول اور وینیوز, اس میں بھی کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے؟ اور مستقبل میں کیا یہ 8 سے 10 ٹیمیں بھی ہو سکتی ہیں, تعداد مزید بڑھ بھی سکتی ہے؟ تھینک یو. اس کے اوپر میرے خیال ہے جو اسکیڈول وغیرہ ہے اس پہ تو ایک سیپریٹ پریس کانفرنس ہوگی, اور فی الحال 8 ہے, ہم نے ان کو اسٹیبل کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ, اور اس کے بعد اس میں ہم کافی سارے ریفارمز لانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ اور انویسٹمنٹ آ سکے, اور ہوپ فلی آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں کرکٹ کے اوپر کافی انویسٹمنٹ اور بھی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. ناصر اسلم راجہ FM 100 سر آئے ہوئے ہیں. چیئرمین صاحب, کچھ عرصہ پہلے آپ کے نقاد آپ پہ بہت تنقید کرتے تھے کہ آپ کو کرکٹ کا پتہ نہیں, پھر آپ نے کیا ایسی حکمت عملی تبدیل کی کہ ہم نے سیریز بھی جیتی, اور آج آپ نے جس طریقے سے کھیلا وہ ساری دنیا نے دیکھا. ایک تو حکمت عملی کا بتائیے گا. فواد صاحب سے اور حمزہ صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ بڈ مکمل کرنے کے بعد آپ کی فیملی سے اگر آپ کو فون آیا تو انہوں نے کیا فکرہ کہا ہے, کیونکہ آپ تھوڑے سے پریشان نظر آ رہے ہیں. سب سے پہلے میں تنقید کرنے والوں کو جواب نہیں دیتا, آج بھی نہیں دوں گا, اور میرا ہمیشہ سے بلیو رہا ہے کہ نہ صرف میرا بلکہ میری پوری ٹیم کا کہ کام کر کے دکھا دو تو زیادہ بہتر ہے ایز کمپیئر ٹو کو خالی جواب دے دو. تو ابھی بھی میری کوشش ہے اور پوری ٹیم کی کہ ابھی بھی ہم نے کرکٹ کو بہت آگے لے کے جانا ہے, اور میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی بہت چھوٹے چھوٹے سٹیپس ہوئے ہیں. میرا ایک بلیو ہے کہ کسی پہ کرٹیسائز نہ کرو کہ پچھلے نے کیا چھوڑا کیا نہیں کیا. میں ابھی جب نکلا اوپر آیا میں نے سب سے پہلا فون سیٹھی صاحب کو کیا, بیکاز آج کے دن ان کو بھول جانا سب سے زیادتی ہوگی, بیکاز ہی ون ہو اسٹارٹیڈ اٹ, اور میں نے ان کا شکریہ ادا کیا بیکاز ان کا یہ بیبی تھا جو شروع ہوا, ہم لوگ آئے ہیں بیچ میں اس کو ٹارچ لے کے آگے چل رہے ہیں. تو تنقید سے نہیں ہوتا, میرا خیال ہے یہ ٹیم ہوتی ہے, ٹیم کا ایک ایک ممبر امپورٹنٹ ہوتا ہے, اور آپ کی ٹیم سے سکسیس ہوتی ہے. تو کام کرنا چاہیے, کام کر کے آپ کو رزلٹ ملے گا. اوپر نیچے ہوتی ہیں چیزیں, کبھی میں نہیں کہوں فپرفیکٹ تو کوئی بھی نہیں ہے خدا کی ذات کے علاوہ. تو ہماری کوشش یہی ہے کہ آگے بھی ابھی بہت ساری چیزیں کریں, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اگلے آنے والے دنوں میں اب تو تھوڑے سے فائنینشلی بھی ہم چیزوں کو اور زیادہ بہتر کریں گے. مظفر آباد کا اسٹیڈیم ہے, نیشنل کرکٹ اکیڈمی ہے, اور ہم جو نئے فرنچائز والے آئے ہیں ان کے ساتھ مل کے ول ڈو. کراچی کا اسٹیڈیم ری ڈو کرنے جا رہے ہیں, اسلام آباد کا نیا بننے جا رہا ہے, ایبٹ آباد کا کرنے جا رہے ہیں. اور ایک اور میرا کہ اب تو آج میں نے ابھی اپنی انفرا والی ٹیم کو کہہ رہا تھا تیاری کر لو, آئی ہیو اندر بگ پلان, تو میں ان کو وہ بھی شیئر کروں گا تاکہ وہ علیحدہ بتاؤں گا انشاءاللہ آپ کو. تو اب میں فواد صاحب سے پوچھوں گا جو آپ نے سوال کیا اور ان سے وہ جواب. دیکھیے اب تھوڑا سا عادی ہو جائیں آپ اس چہرے کے لیے, ایسا ہی ہے, لیکن مین وجہ یہ ہے کہ میں سویا نہیں ہوں, صبح میں پہنچا ہوں تو میں بھی شاید تھکن کی وجہ سے اور بھوک بھی لگ رہی ہے, تو آئی ڈونٹ نو یوز ٹو ہو جائیں تھوڑا. جی اینڈ تک میری فیملی میرے سے کنیکٹڈ تھی کہ وہ مجھے بیسٹ وشز بھی کری تھی, سپورٹ بھی کری تھی. تو الحمدللہ ٹف بٹ وی میڈ اٹ تھرو. تو الحمدللہ تھینک یو ویری مچ فار مائی فیملی جنہوں نے مجھے ڈے ون سے سپورٹ کیا. جی چیئرمین صاحب, شکیل اوان میرا نام ہے, جنگ سے تعلق ہے. آپ نے فرمایا کہ جو رقم آ رہی ہے یہ سپورٹس پہ خرچ ہوگی. کرکٹ کے اوپر دیکھیں اسٹیڈیمز وغیرہ کا تو تقریباً پلان کلیئر ہے کہ کیا کرنا ہے. اب اس سے پیچھے جانا ہے, اس سے پچھلے سٹیپ پہ جانا ہے جہاں سے بیسک آپ کا لاٹ آتا ہے, اس کے اوپر کام کرنا ہے, اکیڈمیز کے اوپر کام کرنا ہے, کوچز کے اوپر کام کرنا ہے, گراؤنڈز کے اوپر کام کرنا ہے جو بیسک گراؤنڈ ہے. اس کے لیے بہت سارا بجٹ چاہیے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ اس میں پلانز دیکھیں گے, بیکاز انٹرنیشنل کرکٹ کے لیے یہ آپ کے لیے بہت ضروری تھے کہ 30-40 سال پرانے اسٹیڈیم تھے اور ٹورنامنٹس کرانا مشکل ہو رہا تھا. تو اب بالکل آہستہ آہستہ بیسک چیز پہ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. محسن صاحب, ایک تو اتنی بڑی انویسٹمنٹ ہوئی ہے پی ایس ایل کے اندر, کیا سمجھتے ہیں کہ بارڈر کے اس پار سے جو تنقید ہو رہی تھی ان کو اچھا جواب بھی جائے گا اور پاکستان کرکٹ اب اپنے پیروں پر کھڑی ہوتی دکھائی دے گی؟ دیکھیں جو بھی تنقید کرتا ہے چاہے یہاں پہ کرے چاہے وہاں پہ کرے, جواب ایک ہی ہے کہ فیکٹس اینڈ فگرز کو کوئی چینج نہیں کر سکتا. فیکٹس اینڈ فگر سامنے ہیں. پھر میں کہوں گا اونچ نیچ ہوتی ہیں, گیم ہے, اس میں کوئی چیز پرفیکٹ نہیں ہے, لوز بھی کرتے ہیں, بٹ آپ نے یہ دیکھنا ہے کیا آپ کی ٹیمیں اسٹرانگ ہو رہی ہیں, کیا آپ کے بچے جو آ رہے ہیں ان میں ٹیلنٹ آنا شروع ہو رہا ہے, اور کیا پہلے آپ کے پاس آپشن تھی کہ آپ کے پاس کوئی
آپشنز نہیں مل رہی تھی, کیا وہ نکال کے لا رہے ہیں؟ اس میں میں پھر کہوں گا پوری ٹیم کا ہاتھ ہے, اس میں میرا کچھ نہیں ہے, یہ ساری ٹیم ہے جس نے یہ کام کیے ہیں اور رزلٹ دیے ہیں. السلام علیکم چیئرمین صاحب, ارفا فیروز جیو نیوز سے. چیئرمین صاحب اوبیسلی آپ نے اسٹیڈیمز کے حوالے سے بات کی, لیکن سیالکوٹ اور حیدرآباد کے کیونکہ اونرز ہیں تو کیا یہ پرائیورٹی لسٹ پر ہوگا فرسٹ؟ اور سلمان نصیر صاحب آپ سے یہ سوال ہے کہ ملتان سلطانز کے حوالے سے آپ کے کیا ایکسپیکٹیشن ہے ریگارڈنگ دا بڈنگ اینڈ پرائس؟ یہ تو ہمارے پاس اچھی اپرچونٹی آ گئی کہ اب ہم اگلے 2 اسٹیڈیمز کے اوپر بھی کام کریں گے, اور کسی نہ آلریڈی ہمارا سندھ گورنمنٹ کے ساتھ چل رہا تھا حیدرآباد اسٹیڈیم پہ, تو یہ میرے خیال میں حیدرآباد کی خوش قسمتی, اور میں حیدرآباد اور سیالکوٹ کے لوگوں کو دوبارہ مبارکباد دوں گا کہ تیار ہو جائیں, ان کے شہروں میں کرکٹ آنے والی ہے, ابھی نہ آئی تو 1 سال کے اندر آ جائے گی, 1.5 سال کے اندر آ جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ, لیکن کرکٹ آئے گی. اور آپ دیکھیں گے کہ ان 2 اسٹیڈیم سیالکوٹ کے لیے تو خواجہ آصف صاحب بہت پریشان تھے, میرا خیال ہے ہم سب کو وہ فون ایک دفعہ نہیں میرے خیال میں درجنوں دفعہ تو مجھے کر چکے ہیں, یار میرا اسٹیڈیم دا کچھ کرو, تو انشاءاللہ تعالیٰ اصل میں مبارک خواجہ آصف صاحب کو بھی ہو اسٹیڈیم. سوری یہ میرا خیال ملتان سلطانز کے بارے میں آئی تھنک چیئرمین صاحب نے پہلے بھی بتا دیا تھا پچھلی پریس کانفرنس میں کہ یہ ٹیم اس سال کے لیے HPL PSL 11 کے لیے PCB خود چلائے گا. اس کی فگر آؤٹ کر رہے ہیں ابھی کہ کون اوفیشلز ہوں گے جو اس کو مینیج کریں گے. ویسے میں نے تو چیئرمین صاحب کو کہا, میں نے کہا ماحول سجا ہوا ہے, یہ بھی اناؤنس کر دیں ملتان. میں نے صرف ایک چیز کا چیلنج لیا ہے, وہ یہ کہ بہت ساری سوشل میڈیا پہ تنقید تھی کہ یہ تو لاسز میں ہے, تو میں نے پوری ٹیم, میں اکیلا پھر میرا مطلب میں نہیں ہوں, پوری ٹیم نے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ کو دکھائیں گے, آپ کو بتائیں گے کہ اس میں اتنا پروفٹ ہے, اتنی چیز ہے, اور پبلک کے سامنے وہ رکھیں گے اینڈ دین ویل گو فار آپشن. ویسے میرے پہ ابھی پچھلے آدھے گھنٹے میں پریشر بلڈ اپ ہونا شروع ہو گیا کہ اس کو بھی بھیج دیں, میں تو ابھی ڈالوں گا اور بھی, تو لیٹ سی. بٹ میری تو خواہش, بٹ فیصلہ پوری ٹیم مل کے کرے گی, میں نے اکیلے نہیں کرنا. لیکن اگر میرا خیال ہے, میں تو ابھی بھی چاہوں گا کہ ہم ملتان سلطان کو اب 1 سال کے لیے آپشن کریں, چلائیں, دکھائیں, اینڈ آئی ایم ویری مچ ہوپ فل کہ اس کو پروفٹ میں پلس میں چھوڑ کے جائیں گے, تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو کہ اٹس اے پلس بزنس انشاءاللہ. سر ابو بکر بن طلعت ہیئر, میرا کوشچن یہ ہے کہ امریکن بیسڈ آنر اب یہاں پر موجود ہیں, تو پاکستان کرکٹ بورڈ امریکہ میں کرکٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے آپ کوئی میچز وغیرہ وہاں کرانے کا ارادہ رکھتی ہے؟ For that we all three will work together and inshallah we'll do something, and we have that plan, but now we have to do in a practical way also, but definitely we'll do something inshallah. But inshallah also. And Chairman Sahab, Qalandars are ready to play in US. وہ ہمارے ویسے بھائی ہیں, ان کے لیے وہ تو ان کے لیے ہوتی ہے جو باہر کے لوگ ہوں, بنگالی تو ویسے ہمارے بھائی ہیں. بنگلہ دیش جی چیئرمین صاحب, کاشف عباسی ڈان نیوز پیپر سے ہوں. تو سر یہ پلیز, اچھا سر میرا کوشچن یہ ہے کہ کیا آپ کی ایکسپیکٹیشن کتنی تھی جو بڈ آئی ہے, کیا آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اتنی زیادہ ہائیسٹ بڈ جائے گی؟ دوسرا یہ ہے کہ یہ جو آپ کے جو پارٹیسپینٹ تھے بڈنگ کے اس آکشن میں, کیا ان کو پریفرنس ملے گی ملتان سلطان کے لیے؟ تھینک یو. نہیں, پہلی بات یہ کہ جو بڈ کی تھی وہ آلدو میری ٹیم کے کچھ ممبر گھبرا رہے تھے کہ اس نمبر پہ, بٹ 105 کے اوپر ایک ملتان سلطان انہوں نے چھوڑی تھی, تو یہی کہا جا رہا تھا کہ ان کے بزنس نہیں ہے اور اس لیے نہیں کر رہے, اور پھر ڈیفینیٹلی انہوں نے کافی جگہ پہ ذکر کیا تھا اس چیز کا. تو اس لحاظ سے اگر دیکھیں تو 105 پہ ٹیم چھوڑنا اینڈ دین 185 پہ جانا, تو اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے. اور دوسرا سوال آپ کا تھا نہیں, اب ملتان سلطان کی اگلے سال آکشن کریں گے, اگر ٹیم نے ساروں نے مل کے فیصلہ کیا. یہ پچھلے آدھے گھنٹے سے کہہ رہے ہیں کہ PSL سے پہلے کریں, میرا خیال ہے PSL کے بعد کریں, مگر جو فیصلہ ٹیم کرے گی انشاءاللہ. تھینک یو, بہت شکریہ. چیئرمین PCB محسن نقوی اور PSL کی نئی ٹیموں کے مالکان کے ہمراہ نیوز کانفرنس کر رہے تھے, جبکہ چیئرمین PCB محسن نقوی کی جانب سے کہا گیا کہ PCB اور PSL کے تمام ٹیم ممبرز کا شکر گزار ہوں, جبکہ 2 نئی ٹیموں کے مالکان کو مبارکباد دیتا ہوں. آج پاکستان سپر لیگ کے لیے تاریخی موقع ہے, پاکستان کرکٹ کو مزید کامیاب بنانا چاہتے ہیں. یہ صرف PCB کی کامیابی نہیں بلکہ پورے پاکستان کی کامیابی ہے. چیئرمین PCB محسن نقوی کی جانب سے پریس کانفرنس میں یہ کہا گیا. چیئرمین PCB محسن نقوی اور PSL کی نئی ٹیموں کے مالکان کے ہمراہ نیوز کانفرنس کی گئی, جس میں چیئرمین PCB محسن نقوی نے کہا کہ PCB اور PSL کے تمام ٹیم ممبرز کا شکر گزار ہوں.
اور یہاں آپ کو بتائیں کہ پی ایس ایل ٹیموں کی نیلامی، پیسوں کی برسات۔ پی ایس ایل کی 7ویں ٹیم حیدرآباد 175 کروڑ میں فروخت ہوئی۔ 7ویں ٹیم کے لیے ایف کے ایس کے نام کا ڈنکا بجا اور اوزی ڈیولپر نے 8ویں ٹیم سیالکوٹ کے لیے 185 کروڑ کا داؤ کھیلا۔ حیدرآباد اور سیالکوٹ کے آنے سے ٹیموں کی تعداد 8 ہو گئی۔ پاکستان سپر لیگ 26 مارچ سے 3 مئی تک کھیلی جائے گی۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی نئی ٹیموں کے مالکان کو مبارکباد۔ آج کی نیلامی پاکستان میں سرمایہ کاری پر اعتماد کا اظہار ہے۔ محسن نقوی کی جانب سے کہا گیا یہ صرف پی سی بی نہیں پورے پاکستان کی کامیابی ہے۔ پاکستان کرکٹ کو مزید کامیاب بنانا چاہتے ہیں۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔ Also like to congratulate people of Hyderabad as well as Sialkot. We conclude today's auction. It's a historic moment for HPL Pakistan Super League. With the addition of new 2 teams, this is the biggest expansion in the league's history. The PSL has grown beyond a tournament. The trust shown by our new owners today helps strengthen Pakistan cricket on and off the field. On behalf of Pakistan Cricket Board, I would like to congratulate every Pakistani. It was a successful bid for every Pakistani, not just PCB. But now the owners are not just the team owners. They are the caretakers of the cities, communities and the fans. We assure you PCB full support for the next 10 years, inshallah ta'ala. I would like to thank all the bidders and partners who came today from different. سردی کی شدت میں اضافہ، درجہ حرارت 11 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ شہر میں بارش کا آئندہ ہفتے تک کوئی امکان نہیں ہے۔ محکمہ موسمیات کا بتانا ہے کہ خشک سردی میں اضافے سے موسمی بیماریاں پھیلنے کا بھی خدشہ ہے۔ موسم کا مزید احوال جانیں گے رومیل الیاس سے۔ جی رومیل۔ بالکل، لاہور شہر اور اس کے نواحی علاقوں میں سردی کی شدت میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے اور شہر کا جو موجودہ درجہ حرارت ہے وہ 11 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق لاہور شہر کا کم سے کم جو درجہ حرارت ہے وہ 5 ڈگری سینٹی گریڈ جانے کا جو امکان ہے وہ ظاہر کیا گیا ہے، جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 12 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہے گا۔ اس کے علاوہ جو بارش کا فی الوقت کوئی امکان نہیں ہے شہر میں، اور جو خشک سردی ہے یہی آئندہ چند ہفتے تک جاری رہے گی۔ اس خشک سردی کے پیش نظر ماہرین کی جانب سے شہریوں کو احتیاطی تدابیر اپنانے کی جو ہدایات ہیں وہ کی گئی ہیں اور گرم ملبوسات کا جو استعمال ہے اسے یقینی بنانے کا کہا گیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اس خشک سرد موسم سے بچنے کے لیے گرم مشروبات اور جو جسم کو توانا اور گرم رکھنے والے کھانے ہیں وہ کھانے کی جو ہدایات ہیں وہ کی گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا ہے کہ بزرگوں بچوں کو اس خشک سردی سے بچایا جائے اور بزرگ اور بچے جو ہیں وہ غیر ضروری طور پر گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ ایئر کوالٹی انڈیکس کی اگر بات کریں تو بڑے دنوں بعد یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ شہر کا جو مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ 215 ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ نواحی علاقوں میں بھی صورتحال قدرے بہت شکریہ رومیل الیاس اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اب یہاں پر بات کریں، خالد سلیم کو ممبر پنجاب پبلک سروس کمیشن تعینات کر دیا گیا۔ محمد مسعود انور ممبر پنجاب پبلک سروس کمیشن تعینات کیا گیا ہے، نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، خالد سلیم کو ممبر پنجاب پبلک سروس کمیشن تعینات کر دیا گیا۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ گورنر سردار سلیم حیدر نے پنجاب پولیس سے آرڈر 2025 ترمیمی بل کی منظوری دے دی۔ گورنر پنجاب کی منظوری کے بعد بل باقاعدہ طور پر صوبے میں نافذ العمل کر دیا گیا۔ فسادات میں ملوث افراد کو 10 سال قید اور 5 لاکھ جرمانہ ہوگا۔ پرتشدد ہجوم کا رویہ قابل دست اندازی، پولیس اور جرم ناقابل ضمانت قرار دیا گیا ہے، جبکہ پرتشدد احتجاج کے مقدمے کا ٹرائل اب سیشن کورٹ میں ہوگا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، گورنر سردار سلیم حیدر نے پنجاب پولیس آرڈر 2025 ترمیمی بل کی منظوری دے دی۔ گورنر پنجاب کی منظوری کے بعد بل باقاعدہ طور پر صوبے میں نافذ العمل کر دیا گیا۔ فسادات میں ملوث افراد کو 10 سال قید اور 5 لاکھ جرمانہ ہوگا۔ محکمہ ہاؤسنگ پنجاب کی اپنی چھت اپنا گھر اسکیم کے لیے مزید 5 ارب کے فنڈز کی درخواست۔ اضافی فنڈز کے اجراء کے لیے درخواست پنجاب پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ کو ارسال کر دی گئی۔ جاری منصوبوں کی تکمیل اور نئے مستحقین کو شامل کرنے کے لیے فنڈز درکار ہیں، ذرائع کی جانب سے بتایا گیا، جبکہ اپنی چھت اپنا گھر کے لیے مزید فنڈ جاری کیا جائے۔ مزید وسائل ملنے سے گھروں کی تعمیر کا عمل تیز کیا جائے گا۔ اسکیم کے تحت کم آمدن طبقے کو رہائش فراہم کی جا رہی ہے۔ محکمہ ہاؤسنگ نے کہا کہ PND بورڈ کی منظوری کے بعد فنڈز کا اجرا ہوگا۔
पंजाब पुलिस के DSPs के लिए साल की पहली खुशखबरी, DSP ओहदे पर तरक्की के अहल 72 अफसरान के नामों के सिफारिशात मुरतब। IG पंजाब ने मंजूरी के लिए तरक्की की सिफारिशात हुकूमत पंजाब को भिजवा दी। हतमी मंजूरी के बाद तरक्कियों का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। तर्जुमान पंजाब पुलिस का कहना है, जबकि IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के ज़ेर सदारत प्रमोशन बोर्ड का इजलास मुनाकिद हुआ। 120 अफसरान के केसेस ज़ेर गौर आए। मेरिट पर पूरा उतरने वाले 72 अफसरान अहल करार पाए गए हैं, जबकि 27 अफसरान को रेगुलर बुनियादों, 27 अफसरान को ऑफिशिएटिंग बुनियादों पर तरक्की का अहल करार दिया गया है। 18 अफसरान को ऑफिशिएटिंग बुनियादों पर काम जारी रखने की सिफारिशात भी मुरतब की गई हैं। पंजाब पुलिस के DSPs के लिए साल की पहली खुशखबरी है। कौन कौन से नाम शामिल हैं, जानते हैं अली साही से। जी अली साही बताइएगा। बिल्कुल, पंजाब पुलिस के DSPs की लिए बड़ी खुशखबरी है। IG पंजाब की जानब से आज प्रमोशन बोर्ड का इंतकाद किया गया है, जिसमें 120 से ज़ायद अफसरान के नाम ज़ेर गौर आए और मेरिट पर पूरा उतरने वाले 27 अफसरान को ऑफिशिएटिंग बेसिस पर ग्रेड 18 में तरक्की दी गई है और उनको SP रैंक पर तरक्की दी गई है, जबकि 27 SPs को रेगुलर किया गया है और 18 जो SPs थे उनको ऑफिशिएटिंग बेसिस पर काम करने की हदायत की गई है। IG पंजाब की जानब से समरी वज़ीर-ए-आला पंजाब को भिजवाई गई है। जैसे ही मंजूरी होगी तो बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली साई अपडेट करने के लिए। फील्ड मार्शल का कौमी सलामती को दरपेश किसी भी खतरे पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का यादा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का लाहौर गैरिजन का दौरा। कोर कमांडर लाहौर ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का इस्तकबाल किया। फॉर्मेशन की ऑपरेशन तैयारी, तरबियती मायार पर ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल ने खसूसी फील्ड ट्रेनिंग मशकों का मुशाहिदा किया। मशकों में जदीद टेक्नोलॉजीज का अमली मुजाहरा किया गया। फील्ड मार्शल ने खेल और तफरीह सहूलियात का मुआयना किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने CMH के हाई केयर सेंटर का भी दौरा किया। तिबी अमले और इंतजामिया की कारकर्दगी को सराहा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कौमी सलामती को दरपेश किसी भी खतरे पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का यादा, मुसल्लह अफवाज की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और दाखिली इस्तेकाम के तहफ़्फ़ुज़ का आज़म। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने लाहौर गैरिजन का दौरा किया। कमांडर लाहौर कोर ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का इस्तकबाल किया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल को फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों पर जामे ब्रीफिंग दी गई। तरबियती मायार और जंगी सलाहियत बढ़ाने के लिए अहम इकदाम से आगाह किया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी खुसूसी फील्ड ट्रेनिंग मश्क का मुशाहिदा किया। मश्क में मुस्तकबिल के मुतारिक मैदान जंग से आहंग जदीद सलाहियतों का अमली मुजाहिरा किया गया। फील्ड मार्शल ने पेशा वाराना महारत, तवज्जो और अज़्म के साथ फराइज की अंजामदही पर जोर दिया। फील्ड मार्शल ने फौज में नज़्मो ज़ब्त, आला कारकर्दगी और बेलौस कौमी खिदमत के फरोग पर जोर दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने खेल और तफरीही सहूलियात का मुआयना किया। कहा, जवानों की जिस्मानी फिटनेस, मोरल और मजमूई फलाह अहम है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने CMH लाहौर के हाई केयर सेंटर का दौरा किया। फील्ड मार्शल ने तिब्बी अमले और इंतजामिया की कारकर्दगी को सराहा। सरबराह इंसदाद पोलियो प्रोग्राम अदिल तसव्वुर की सरबराही में पंजाब के 4 पोलियो हाई रिस्क अजला का इजलास हुआ। लाहौर, रावलपिंडी, राजनपुर, DG खान के हेल्थ अफसरान की शिरकत। साल के अख्ताम पर पंजाब में वायरस के फैलाव में कमी देखी गई। माहौलियाती नमूनों में कमी का भी हमारे इर्द गिर्द पोलियो वायरस मौजूद है। अदिल तसव्वुर की जानिब से ये भी कहा गया कि रावलपिंडी, लाहौर, जनूबी पंजाब में होशियार रहना होगा। पोलियो मुहिम के अहम इशारियों में मजीद बेहतरी की ज़रूरत है, जबकि तरबियत के मायार में बेहतरी की ज़रूरत है। अब यहाँ पर बात करेंगे लाहौर केनाल रोड। एक बार फिर रोशनियों से जगमगा उठी। लाइटिंग और दीदा से खिलौनों की सजावट से शहर की खूबसूरती में इजाफा होने लगा। तफसीलात जानते हैं तौकीर अकरम से। जी तौकीर, बताइएगा। कि शहर लाहौर की तारीखी केनाल रोड पर जो ताज़ीनो आराइश की जा रही है और की जा चुकी है, वो यकीनन शहरियों को अपनी तरफ खींच रही है। शहरियों का कहना है कि जो केनाल रोड पर आर्टिफिशियल टॉयज़ लगाए गए हैं, वो यकीनन ना सिर्फ केनाल की खूबसूरती को बढ़ा रहे हैं, बल्कि आने वाले जो लोग हैं वो इसको देखकर बहुत ज़्यादा महसूस होते हैं। शहर लाहौर की ये केनाल रोड की मुख्तलिफ शाहराहों पर जो है वो इस तरह के मैप्स लगाए गए हैं, जो हैं वो डक्स लगाई गई हैं आर्टिफिशियल, और इस तरह के डांसिंग फाउंटेन लगाए गए हैं। इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें जो नस्ब की गई हैं, जो बरकी कुमकुमे लगाए गए हैं, जो दरख्तों पर उनकी लाइट पड़ती है तो दूर से बहुत खूबसूरत मंजर देखने में नज़र आता है और शहर लाहौर की खूबसूरती में इजाफा करता है। और इसी हवाले से शहरी इस चीज़ से बहुत ज़्यादा इंतज़ामिया को सहरा रहे हैं कि जो इक़दामात किए जा रहे हैं शहर लाहौर की खूबसूरती के लिए, वो यकीनन काबिल तारीफ़ है। और इसी तरह केनाल रोड की खूबसूरती के ऊपर बहुत शुक्रिया तौकीर रकम अपडेट करने के लिए। अब यहाँ पर बात करेंगे PPA 165 में अलमासूम आइडियल स्कूल की सालाना तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद किया गया।
سابق ایم پی اے مرزا جاوید اقبال، صدر نون لیگ لیبر ونگ لاہور ملک کاشف کھوکر نے شرکت کی۔ پی پی 165 میں المعصوم آئیڈیل اسکول کی سالانہ تقریب تقسیم انعامات کا اہتمام کیا گیا۔ مہمان خصوصی سابق ایم پی اے مرزا جاوید اقبال، صدر نون لیگ لیبر ونگ لاہور ملک کاشف کھوکر تھے۔ سرپرستی اعلیٰ لیبر ونگ لاہور چودھری اکبر اور دیگر نے شرکت کی۔